اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے کہ اس پروگرام کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام منائے جاتے ہیں، اکابر صحابہ کے، عشرہ مبشرہ کے، انصار کے، مہاجرین کے، اور بالخصوص کچھ ایسے صحابہ یا صحابیات جو نسبتاً غیر معروف ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو وہ معروف ہیں، ہمارے ناقص علم میں ہم بہت زیادہ آگاہ نہیں تھے، تو خاص اس نقطے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج کا دن بلا شبہ بہت ہی برکتوں والا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ایک الحمدللہ جو سنگ میل ہے ہماری قومی زندگی کا، ہماری تہذیبی زندگی کا، ہماری علمی اور فکری زندگی کا، وہ 92 چینل جی اس نے اپنی جو کارکردگی ہے، اپنی خدمات ہیں، ان کے 10 سال مکمل کیے ہیں۔ آپ کا پروگرام تو 92 نیوز چینل کی بھی پہچان ہے نا، صبح نور۔ کوئی شک نہیں، بلا شبہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی شک نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام جو ہے ہمارا 92 کا صبح نور، اگر ہم اس کے کنٹریبیوشن کو دیکھیں اور جس طرح اس نے ہماری قومی زندگی میں انپٹ دیا ہے، تو یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ پروگرام نہیں، یہ ایک درسگاہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت یہ پروگرام نہیں، یہ خانقاہ ہے۔ کیا بات ہے! یہ فکری الجھنوں اور جو عملی اور اخلاقی بیماریاں ہیں ان کی علاج کا شفاخانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس پروگرام نے بہت صحت مند رجحانات جو ہیں اسٹیبلش کیے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے بعد کا سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سوشل میڈیا نے بھی امپیکٹ لیا ہے۔ اچھا، بہت ساری چیزوں کو ہمارے چینلز نے، ہمارے میڈیا نے اس پروگرام کے متعارف ہونے کے بعد اپنی سرگرمیوں کا حصہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چینل ہے اس کا ایک امپیکٹ آیا۔ اچھا، اس کو ٹرینڈ سیٹر کہہ سکتے، کوئی شک نہیں۔ ایک اور جو غیر معمولی خدمت ہے اس پروگرام کی، وہ یہ ہے کہ بہت سا دینی میدان کے اندر نیا ٹیلنٹ متعارف کروایا ہے، وہ لوگ جو پہلے متعارف نہیں تھے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پروگرام نسلوں کا پروگرام ہے تو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہوگا، ناظرین کے حوالے سے بھی اور شرکاء کے حوالے سے بھی۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے تشریف فرمائے یوسفی صاحب، جی ہاں، دوسری نسل ہے بالکل، جو اس پروگرام کو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہ بھی محسوس فرماتے ہیں کہ اس پروگرام کے جو شرکاء ہیں وہ تہذیب اور شائستگی اور آداب گفتگو میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو اعتدال ہے، جو دین کا بنیادی وصف ہے قرآن مجید، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، آپ کے اندر صدق ہو اور ایکوریسی ہو، عدل ہو اور بیلنس ہو۔ آپ کو یہاں پہ ایکوریسی اور بیلنس قائم رکھنے کی حتی المقدور کو جو ہے وہ رنگ بحث و جدال نہیں ہے، بحث و جدال نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، اس کا یعنی کہ اس سے احتراز بڑھتا جاتا ہے یہاں پہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، دینی اقدار، دینی شعار اور دینی جو رجال ہیں ان کا بھی احیاء ہوا ہے، ہمارے ہیرو ہیں نا جی، ہمارے ہیرو ہیں۔ تو اب خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہوا، صحابہ کرام کا ذکر ہوا، وہی ذکر جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ان اذکار میں کچھ ایڈیشنز بھی ہوئے ہیں، کچھ اضافے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ جو ڈسکس کیا ان ہستیوں کو، ان کو ڈسکس کیا قومی اور انفرادی زندگی کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے، بے شک، کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں جب بھی ہم نے خلافت راشدہ پہ بات کی ہے، فضائل و مناقب تو ان پہ تو گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے، ہم نے سسٹم پہ بات کی ہے، ہم نے ان کی جو کنٹریبیوشنز ہے، نظام حکومت ہے، کس طرح سے اسلامی ریاست کا آغاز ہوا، جو فلاحی مملکت ہے، اور آج اس کو کس طرح سے انکارپوریٹ کیا جا سکتے ہیں ہماری قومی زندگی کے اندر، اس کا ہمیں یہاں پہ حوالے ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جیسے آپ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا ہی تب جب ہمیں یہاں موضوع دیا گیا، بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور یا ہم نے سنا کہ ان صحابہ کرام پر بھی گفتگو کرنی ہے، اور ان کی ایسی ایسی خدمات ہیں، یعنی حیران کن بات ہے کہ ایسی ایسی خدمات ہیں، اور ہم نام ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے پڑھ لی ایک دفعہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں، بعد میں آپ نے اپنے کیریئر سے ہٹ کے ادھر دیکھنا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ چیزیں کبھی ڈسکس نہیں ہوتی، بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب جو صحابہ کرام ہمارے نصابات کا حصہ نہیں ہیں، ان کی طرف زندگی بھر توجہ نہیں جاتی، کتنے زمانے گزر گئے، لیکن اس پروگرام نے یہ کنٹریبیوٹ کیا کہ ان ہستیوں کے بارے میں بھی ہمارے شعور کو ایک روشنی عطا کی، منور کیا ہمارے شعور کو۔ اچھا، اس کے بعد صوفیاء کرام کا ذکر آیا، بلکہ ایک پہلو کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، اقبالیات پہ غیر معمولی یہاں پہ پروگرام ہوئے، کوئی اقبال کا دن، یوم وصال، یوم پیدائش نہیں ہے جس پہ یہاں پروگرام نہ ہو، اور اگر ان پروگراموں کو بھی آپ اکٹھا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبالیات کی دنیا کے اندر ایک غیر معمولی اضافہ نظر آئے گا۔ اور سوشل میڈیا میں یہ جو ہمارا یہ دوسرا میڈیا ہے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا، اس میں شاید اس طرح کے معیاری پروگراموں کا آپ کو سلسلہ نہیں ملے گا جو یہاں پہ ہوا ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چینلز پر اب دینی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ریٹنگ کے حصول کے لیے مباحثہ یا ایسے غیر ضروری موضوعات
جو بجائے لوگوں کو پازیٹیو امپیکٹ دینے یا کے متحد کرنے کے ان کے درمیان مزید جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. 92 چینل کے اس پروگرام میں کبھی بھی ریٹنگ کو مد نظر نہیں رکھا. بے شک وہ مقاصد ہی میں شامل اعتدال کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. واہ واہ واہ. اب یہ جو شرف ہے نا جی، علامہ نے فرمایا تھا نا کہ تا تو بیدار شوی نالا کشی عشق کار است آہو فغانی اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ.